کہ ہمارے بیٹے کو انہوں نے روتے وقت گود میں نہیں لیا تھا. اتنی سی بات کو لے کر کے نہ کریں یار, رشتوں کی قدر کریں, چوک راستوں میں کسی کی برائی نہ کریں. رشتے گھر کے اندر ہی سنولتے ہیں, گھر کے اندر ہی بگڑتے ہیں. رشتوں میں کب تباہی آتی ہے؟ جب دو کے بیچ میں کوئی تیسرا آ جاتا ہے. باپ بیٹوں کا مسئلہ ہے, بیٹھ کے معافی تلافی کر لو. ایک بار ابا کے پیر پکڑ, کہتا نہیں میرے ابا بڑے سخت ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ اوپر سے سخت ہے, اندر سے اس سے زیادہ کوئی نرم نہیں ملتا ہے, ملتا ہی نہیں ہے. آج کہہ رہا نہیں مجھے ابا کی صورت نہیں دیکھنی, میرا نبی ہے. سگے چچا بغل میں چل رہے ہیں, پیچھے ہو گئے, آقا نے ہاتھ پکڑ لیا, چچا پیچھے نہ چلیں, محبوب تیری جوتیوں کا صدقہ مل جائے, یہی زندگی کی معراج ہے. کہا چچا میرے ساتھ چلا کریں. کہا کیوں؟ کہا لوگ کہتے ہیں تمہاری شکل میرے باپ عبداللہ سے ملتی ہے. جب آپ پیچھے چلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے باپ کی پیٹھ ہو گئی ہے مجھ سے. نبیوں کا امام ہو کر کے صرف ملتے چہرے کی اتنی قدر کرتا ہے, اگر سگے باپ کا دور پاتا تو وہ کتنا احترام کر کے دکھاتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, بدلیں اپنے رویے, بدلیں اپنے رشتے. کائنات میں سب سے بڑی دولت ماں باپ کی دولت ہے. اللہ نے محبوب کو 2000 سے زیادہ لقب عطا فرمائے. کتنے؟ 2000 سے زیادہ. جو خصاب پتہ چودھری ہو وہ قطعی نہ بولے, یہاں وہ بولے جو حضور کا نوکر بن کے بیٹھا ہے. کتنے رشتے, کتنے نام؟ 2000 سے زیادہ عطا فرمائے. لیکن آقا کریم فتح مکہ ہوئی, حضور نے نماز پڑھائی, 14,000 کا لشکر پیچھے سب بسب کھڑا ہے. نماز پڑھا کے فارغ ہوئے, ٹیک لگا کے بیٹھے رونے لگ گئے. حضرت عمر دوڑ کے آ گئے, قدموں میں بیٹھے, محبوب کسی نے کچھ کہا ہو تو جوانیاں لوٹا دیں گے, بتائیں زندگی قربان کر دیں گے, روئے کیوں؟ کہا عمر آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے, آج میری ماں کی یاد آئی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرا نبی کہہ رہا ہے. نبی آج ہماری دو کوڑی کی اوقات نہیں, اور اپنے ماں باپ کے آگے زبان چلاتے ہیں, ان کے آگے بگڑ جاتے ہیں. نبیوں کا امام کہہ رہا ہے عمر آج ماں یاد آ گئی. یا رسول اللہ آپ کو بھی ماں یاد آتی؟ کہا ہاں. آقا بتائیں نا کیا یاد آئی؟ حضور کہتے عمر میرا جی چاہتا ہے میری ماں نے مجھے تب دیکھا تھا جب میں چھوٹا سا تھا, کاش آج دیکھتی میری ماں. درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی تو ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا. میری ماں کو صرف ایک تکلیف رہی, میرا بیٹا یتیم ہے, اکیلا ہے. آج پتھروں کو میرا کلمہ پڑھتے دیکھتی تو میری ماں کتنی خوش ہوتی. آج 14,000 کی امامت کی ہے میں نے, اور یہ 14,000 صرف نماز پڑھنے والے نہیں, عمر یہ میرے اشارے پہ جان دینے والے کھڑے تھے. آج میری ماں ہوتی, میرے ان دیوانوں کو دیکھتی تو کتنی راضی ہو جاتی. عمر بھی اشکبار ہے, نبی بھی اشکبار ہے. آقا اور کیا یاد آ رہی ہے؟ میرا نبی کہتا ہے عمر سنو, آج میرا جی چاہتا تھا کاش میری ماں ہوتی, میں مصلی امامت پہ ہوتا, میری ماں حجرے کے اندر ہوتی, اندر سے آواز آتی بیٹے محمد میری بات سن جا. آقا کہتے ہیں عمر نماز توڑ دیتا, مصلی چھوڑ دیتا, ماں کی خدمت میں چلا جاتا. آقا نماز چھوڑ جاتے. جی عمر. آقا کس لیے؟ میرے نبی کہتے ہیں عمر نماز خدا کے لیے ہے, لیکن یاد رکھو خدا بھی تب راضی ہوتا ہے جب ماں باپ راضی ہوا کرتے. اس سے ہر شخص کو نصیحت سیکھنی چاہیے. ہمیں رب رسول کو راضی کرنے کی اگر کوشش ہے نا, تو سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ماں باپ کو راضی کرنا ہے نا, بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی بیٹھے نا ایسے ہم بیٹھے. ماں باپ کو راضی کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کر کے چلیں, آخرت کی تیاری کر کے چلیں. ماں باپ سے دعائیں, میں کہتا ہوں نوجوانوں گھر سے نکلتے وقت دعائیں لے لیا کرو ماں باپ کی, اور ان سے دعائیں لے کے گھر سے نکلا کرو. ماں باپ اکثر ہمارے ان پڑھ ہوتے ہیں, مگر ہمارے لیے ان پڑھ ہیں. خدا کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے, ان کی بڑی شان ہے. جو جملے یہ نہیں دہرا پاتے ان سے کہلوا لیا کرو. دعا کرنا ابا جی اللہ خیریت سے لے کے جائے, خیریت سے واپس لائے, اس لیے کہ جب یہ دعائیں دے دیں گے انشاءاللہ خیریت سے جاؤ گے, خیریت سے واپس آؤ گے. اپنے ماں باپ سے دعائیں لے کے نکلا کرو, دعائیں لے کے نکلا کرو. ہمیں تیاری کرنی ہے آخرت کی, اور
تیاری کے لیے ہمیں تسبیح لے کے جنگل میں نہیں نکلنا ہے، ہمیں مسجد میں آ کے نہیں بیٹھ جانا ہے 24 گھنٹے کے لیے. تیاری کے لیے اتنا بھی بہت ہے، فرضیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں. فرضیت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صرف لوگوں کے حقوق ادا کر دیں، شروع کر دیں. کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیں، کسی کو ہاتھ پیر سے تکلیف نہ دیں. کوئی آپ کا پڑوسی ہے نا تو آپ اس کا پورا خیال رکھیں، پورا خیال رکھیں. محبوب علیہ السلام جب پڑوسیوں کے حقوق بیان فرما رہے تھے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا کہیں ہماری جائیداد میں ان کو حصے دار نہ بنا دیں، حصے دار نہ بنا دیں. آج سب سے بڑا کمپٹیشن پڑوسی سے ہے، سب سے بڑا کمپٹیشن، سب سے بڑا مقابلہ پڑوسی سے ہے. مجال ہے اپنے گھر کے اندر کتے پیشاب کر رہے ہوں اور دروازے پہ پڑوسی کے گھر سے دھوکے سے کوئی ڈبہ آ کے گر جائے نا تو پورے محلے کو سر پہ اٹھا کے ہم گالی بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم جنتی ہیں. خیال رکھو، فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے مومن محفوظ نہ ہو، حضور فرماتے ہیں وہ ہمارے طریقے پہ ہے ہی نہیں، وہ ہمارا ہے ہی نہیں. یہ آقا کا فرمان ہے. اور ہمیں تو غیرت ہی نہیں آتی. یہ 4 پیسے کما لیے تو اب ہماری نظر میں کسی کی عزت ہی نہیں ہے، دولت یہیں رکھی رہ جائے گی. تب تک کے تماشے ہیں جب تک آنکھیں کھلی ہیں. وہی آپ کا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر جاؤ یا کھا لو، باقی جو ہے وہ آپ کا نہیں، آپ کے وارثوں کا ہے، آپ کے بعد والوں کا ہے. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، آپ آخرت کی ہم سب مل کے تیاری کی کوشش کریں. حقوق پڑوس کے کتنے اہم ہوتے ہیں. آقا کریم کون سے ستم نہیں تھے بتائیے، کون سا ستم نہیں تھا. حضور چلتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، گڈھے کھودے جاتے تھے. اللہ نے ہر موڑ پر اپنے محبوب کی مدد فرمائی اور حفاظت فرمائی. لیکن میرا نبی اخلاق کا کتنا بلند ہے. کبھی غور کیا، حضور کے گھر میں گوشت آیا، حضور فرماتے ہیں خدیجہ جی یا رسول اللہ کا شوربہ بڑھا دینا. آقا کس لیے؟ کہا کہ آج ہمارے گھر گوشت آیا ہے، ہم اکیلے نہیں کھائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو اس میں شامل کریں گے. آقا کریم نے پیالوں میں گوشت لیا اور جو گالیاں دینے والے تھے، پتھر مارنے والے تھے، ان کا دروازہ بجا رہے. آج عید کے دن سگے باپ کو چھوڑ کے سوئیاں کھا گیا اور نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ پہ جھمال رہا. مل گئی جنت؟ وہ جنت کی چابی تو گھر چھوڑ آیا تو نہیں ملنے والی ہے، ملنے والی نہیں. آقا فرماتے ہیں جس سے باپ راضی ہوتا ہے اس سے خدا پاک راضی ہوتا ہے. یہ اصول ہے اللہ کی رضا جاننے کا، یہی اصول ہے. جس سے باپ ناراض اس سے خدا ناراض. پھر مسجدیں نہیں تو کعبے میں جا کے حرم کی زمین گھس دے، جب تک باپ راضی نہیں ہوگا خدا پاک بھی راضی نہیں ہوگا. یہ اصول ہے اس کے، یہ اصول ہے اس کے. مجھے راضی کرنا، پہلے باپ کو راضی کروں، وہ راضی نہیں تو پھر میں بھی راضی. سگے باپ کو چھوڑ کر کے دنیا کو سوئیوں پہ بلا رہے ہو. اگر باپ نہیں آیا تو کیا خاک کی تم نے سوئیاں، کوئی نتیجہ نہیں تیری دعوت کا. ہاں اب حضور کی آپ زندگی دیکھیں، دروازہ ان کا بجا رہے ہیں جو حضور کے دشمن ہیں. دروازہ کون؟ آقا کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ. اندر سے آواز آتی دروازہ نہیں کھولیں گے. کہا کیوں؟ کہا میں تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے، چلے جاؤ. آئے کیوں ہو؟ میرے نبی کہتے تھے میں تمہیں دین دینے نہیں آیا، میں تبلیغ کے لیے نہیں آیا. ہمسایہ ہو، میرے پڑوسی ہو، دروازہ کھولو، کچھ لے کر کے آیا ہوں. جیسی دروازہ کھولتے پیالے میں گوشت دیکھتے کہتے یہ کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا ہم کھا لیتے، تم محروم رہتے. یہ ہماری غیرت کو گوارا نہ کی ہے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، اندر صرف پیالہ نہیں جاتا تھا، ہاتھ کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا دین گھر میں چلا جاتا تھا. آج بھی اس اخلاق کی ضرورت ہے، آج بھی اس کردار کی ضرورت ہے، آج بھی ایسے رویے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے مصطفیٰ کے دین کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے. دین کی جھلکیاں. وہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں اگر امتی اتنے شان والے ہیں تو پھر ان کے نبی کتنے شان والے ہوں گے. یہ ایک ایسا ماحول ہمیں بنانا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس سے پہلے کہ مسجد سے ہمارا بھی اعلان ہو، ہم اپنے اعلان کی تیاری خود کر لیں. اور جو کہتے ہیں دیکھا جائے گا، کر لیا جائے گا. ابھی عمر کیا آئی ہے، ابھی تو بال کالے ہیں، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. بڑے بڑے آج زمین کے اندر چلے گئے لوگ جن کے نام کی دعائیاں دیتے تھے، آج وہ بھی منو مٹی کے نیچے ہیں.
تیری میری اوقات کیا کہ 8 دن نہیں بن لگیں گے کہ یہ کیڑے کھا جائیں گے بدن، کچھ نہیں بچنا کہ بال ہڈیاں ساری گل جانی ہیں۔ او بھائی پھر اس کے لیے فکر نہیں کرنی ہے، ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے فکر کرنی ہے، آخرت کے لیے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ اب یہ داڑھی رکھنے سے محروم ہیں، خدا توفیق دے چہرے سجا لیں، حضور کی سنت سجا لیں اپنے چہروں پہ، تاکہ جب کفن میں لپٹ کے جائیں تو فرشتے دیکھ کے یہ نہ پوچھیں کس کا امتی ہے، کہاں سے آیا، کون ہے، بلکہ تیرے چہرے کے بال بتا دیں حضور سے محبت کر کے قبر تک آیا گئے۔ وہ کہا تھا بیدم نے کہا تھا، ہاں کیا بات ہو محشر میں سجدے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، تیاری کر کے جاؤ لینے کے لیے حضور آئیں گے، ان کے دین کی خدمت کرو۔ میں نہیں جانتا مفتی صاحب نے موت کے وقت کیا کیا دیکھا ہوگا، لیکن ان کے اعمال، ان کی دین کی خدمت، حضور سے غلامی کا رشتہ اور ان کی دی ہوئی ڈیوٹی پہ وہ ایسے کھڑے تھے۔ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد، انتقال کے وقت اگر حضور نہ بھی آئے ہوں گے تو ایک ٹھنڈا جھونکا حضور کے مدینے سے ضرور آیا ہوگا۔ ان کے دین کی ڈیوٹی کر کے جاؤ، پھر دیکھو وہ ناز کیسے اٹھاتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں، بریلی کے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے وصال کا وقت آیا نا، ایک شخص نے خواب میں دیکھا حضور تشریف فرما گئے، ابو بکر و عمر بیٹھے ہیں۔ حضور کیسے بیٹھے؟ کہا کہ میرا غلام آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کون آ رہا ہے؟ کہا ہندوستان سے احمد رضا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے میں نے سنا، نام پڑھ سنا، میں مچل گیا کہ کون ہے جس کا آقا نام لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں آیا ہندوستان میں، پوچھتے پوچھتے بریلی پہنچا، لوگوں سے پوچھا احمد رضا کون ہے، تو کہا لوگوں نے اسی دن کا حوالہ دیا جس دن میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تھا کہ ان کا اسی دن انتقال ہو گیا تھا۔ سنے، جب کوئی ان کے دین کی ڈیوٹی کر کے جاتے ہیں تو وہ ایسے ناز اٹھاتے ہیں کہ آغوش رحمت میں لینے کے لیے خود مدینے سے آ جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے بیدم نے کہا تھا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ اور جب حضور سامنے ہو، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ جب حضور ہو سامنے نا تو پھر کوئی دکھ نہیں لگتا ہے، کوئی دکھ نہیں لگتا ہے۔ ایسے کتنے ڈھیر سارے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ صحابہ زخم کھا کے بھی انہیں دیکھ کے مسکراتے تھے۔ حضور پوچھتے تھے درد نہیں ہے؟ کہا جب ہر درد کی دوا آپ کے وجود میں موجود ہے تو مصطفیٰ پھر تلواروں سے ڈرنا کیسا ہے؟ ہاں، جب حضور سامنے آ جائیں تو پھر دکھوں کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے۔ جب آقا سامنے آ جائیں تو تکلیفیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ دعائیں مانگا کریں اللہ سے، اللہ آخری وقت میں حضور کا جلوہ دکھا دینا، حضور کا چہرہ دکھا دینا۔ یا اللہ سے مانگا کرو، ایک زیارت ہے موت کے وقت کی، ایک زیارت ہے قبر کے وقت کی، ایک زیارت ہے حشر کی۔ اللہ سے کہو مالک ہمیں ہر منزل پہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما دینا، یہ مانگا کرو۔ اور جب قبر میں حضور آئیں گے، قبر میں حضور تشریف لائیں گے، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضور آئیں گے تو پھر قبر میں اندھیرا ہی کدھر رہ جائے گا۔ جب وہ آئیں گے تو ان کے رخ روشن کی چمک ایسی ہوگی کہ چاند سورج سے زیادہ اس کی قبر کو اللہ روشن فرما دے گا۔ لیکن ہمارا بھی تو منہ ہونا چاہیے نا، ہمارا بھی تو منہ ہونا چاہیے۔ میں کہوں یار حضرت سے تھوڑی سی بارش کر دینا تو آپ کہو گے نہیں یار بتائیں وہ ناراض ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ اس بندے سے کہو جو ان سے بات کر سکتا ہو، تو یہ ہوتا منہ کہنے کے قابل، ہاں یہ ہوتا کہنے کے قابل منہ۔ تو ہم کم سے کم چہرے ایسے بنا لیں، قبر میں پہنچے فرشتے کفن کھولیں، داڑھی کی چمک دیکھ کے کہیں حضور کا غلام لیٹا ہوا ہے، اور حضور دیکھ کے مسکرا دیں۔ اگر وہ مسکرا دیے خدا کی قسم قبر کے سارے سوال آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ ناراض ہو گئے، چہرہ پھیر لیا، تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ ان کی چوکھٹ کے سوا کوئی اور چوکھٹ ہے ہی نہیں۔
جو ہمیں خدا تک لے کے جا سکتا ہے. صرف حضور کی ذات ہے جو ہمیں خدا سے ملوا سکتے ہیں, باقی بس کی بات نہیں. اور پھر منظر آنا ہے قبر سے اٹھنے کا. حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور اس طرح اٹھوں گا کہ میرے داہنے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, بائیں ہاتھ میں میرے عمر کا ہاتھ ہوگا. کہتے ہیں پھر میں مدینے کے قبرستان میں آؤں گا, وہاں سے سب کو ساتھ لے کے پھر میدان محشر میں آؤں گا. حضور نے کہا تھا ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا. تبھی تو ہر مومن کہتا کاش حضور کے مدینے میں موت آ جائے, ہے نا, ان کے شہر میں موت آ جائے. پھر کیا کہ وہ کہا تھا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. ان کی چوکھٹ پہ اگر موت آ جائے پھر اس سے بہتر موت نہیں ہو سکتی ہے. اس سے بہتر تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. وہاں مر کے دیکھو پھر مرنے کے بھی مزے آتے ہیں, مرنے کے بھی مزے آتے ہیں. خدا ہم سب کو حضور کے مدینے میں موت نصیب فرمائے. آقا فرماتے اگر مدینے میں مر نہ سکو تو مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا. آقا کیا ملے گا؟ فرمایا دفن سوار میں ہوگے, اٹھاؤ میرے مدینے کے قبرستان سے جاؤ گے. تو کم سے کم ہم مدینے میں نہ بھی مر سکے تو مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جائیں, مرنے کی تمنا لے کے مر جائیں. ہاں اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. حضور میدان قیامت میں آئیں گے, عجیب منظر ہوگا, عجیب. آج کہتا نا میری لٹھیا کے سامنے کسی کا منہ نہیں کھلتا. آج کہہ رہے ارے جوانی میری تھی, ٹائم میرا تھا, دور میرا تھا, لوگوں کی کائیاں پھٹ جاتی تھی, میں نکلتا تھا تو رستے خالی ہو جاتے تھے. آج بک رہے ہیں نا یہ. اور جب میدان قیامت ہوگا نا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا, تو جبریل جیسا مقرب فرشتہ بھی آج زبان پہ تالا لگا کے کھڑا ہے. ضرورت نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں طاقت نہیں ہوگی کسی میں, سب سے پہلے بولنے کی اجازت مجھے دی جائے گی. اس بات کا شکریہ ادا کرو, رب نے حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے. یہ بڑا کرم ہے اللہ کا, ہم حضور کے امتی ہیں, یہ بہت بڑا کرم. ورنہ وہ کہا تھا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے, اب تیری دہائی ہے, اب تیری دہائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. فرمایا گیا منظر کا, میدان قیامت کا وہ منظر, عمل تو لے جا رہے ہیں, ترازو لگی ہے, سمجھ رہے ہیں, پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کے سارے بندے کھڑے, کتنے لاسٹ میں نمبر آتا, اور پھر گرمی, سختی, مصیبت سب. رب فرمائے گا سنو آج سب سے پہلے حساب میں محبوب کی امت سے شروع کروں گا. سب سے پہلے حساب حضور کی امت کا شروع ہو رہا ہے. پھر جب حساب چل رہا ہے نا, عمل لگ گئے, ترازو لگ گئی ہے, اور ہم جیسا بندہ پھنس گیا, پھنس گیا ہے. بیڑیاں پڑ گئی ہیں پیروں میں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ گئی ہیں, گلے میں توق پڑ گیا آگ کا, فرشتے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں, ہم مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. خدا کرے وہ ہم ہی ہو جائیں. ہم تو اس پہ بھی راضی ہیں وہ ہم ہو جائیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, جن کے بارے میں کہا گیا کہ جب گناہگار کو بیڑیاں ہتھکڑی پہنا کے لے جایا جائے گا, وہ مڑ کے دیکھے گا, فرشتے کہیں گے اب کدھر دیکھ رہا, ترازو لگ گئی, عمل تل گئے, اب کچھ نہیں ہونے والا. کہا ٹھہرنا بھی کسی کے آنے کا انتظار ہے. اتنے میں حضور جلوگر ہو جائیں گے. وہ مڑ کے کہے گا لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, خرمن سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. اتنے میں وہ گناہگار تڑپ کے کہے گا یا رسول اللہ میں پھنس گیا ہوں, میں پھنس گیا ہوں. حضور جلدی جلدی قدموں سے آئیں گے. وہ کہیں گے کیا ہوا فرشتوں کا؟ حضور عمل تو لے گئے, گناہ زیادہ, حکم جہنم کا ہوا. آقا کہیں گے پھر تو لو, پھر تو لو. فرشتے کانپ جائیں گے, حضور صحیح تو لائے. رب فرمائے گا جو میرا محبوب کہہ رہا ہے وہی کیا جائے. پھر تو لے گئے. پہلے گناہ زیادہ تھے, اب نیکیاں بڑھ گئی ہیں. یہ وہابی بد مذہب کہتے ہیں نا حضور سے کیا ہوگا, وہ اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کریں گے معاذ اللہ. تم مردود شفاعت کی بات کرتا ہے. انہوں نے دنیا میں کہہ دیا تھا میرے شہزادے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں, میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. حیرت نہیں آتی؟ ذرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے, ہم ان کا رجب کھانے غرانے والے, اور ہم اتنے بے غیرت. ان کے ہاں بیٹی لیتے بھی ہیں, بیٹی دیتے بھی ہیں,
دعوتیں بھی ٹھونس رہے اور شفاعت بھی حضور کی چاہیے. شفاعت اسے ملے گی جس کے رشتے صرف حضور کی وجہ سے چلتے ہوں گے. یہ یاد رکھیے, بات صاف کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے گا. حضور سے وفا ہے تو صرف حضور کے ہو کے رہو. یہ کہتے حضور کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. اب عمل تولا جا رہا ہے نا, تو اب گناہ کھٹ گئے ہیں, نیکیاں پڑ گئی ہیں, فرشتے کانپ گئے. حضور ہم نے تولا تھا تب ایسا ہی تھا.